معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحین رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ سبا کا ذکر، اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے جو ہے سورہ سبا کی سمری سماعت کر لیں۔ سورہ سبا مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سبا ارض میں ایک وادی تھی جو یمن میں تھی، جس کی ملکہ بلقیس تھیں۔ ملکہ بلقیس کے بعد کی بات ہے، ملکہ بلقیس کے انتقال کے بعد کافی عرصہ گزر گیا۔ ملک سبا کے اندر بڑی فراوانی تھی، بڑی ہریالی تھی، اور بارشیں، نہریں اور چشمے اور دریا، یہ دنیا کے اس دور کے مطابق ساری نعمتیں موجود تھیں۔ مگر جب اس بستی نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور ان کی نافرمانی کافی بڑھ گئی، تو ایک زوردار سیلاب آیا اور یہ بستی تباہ ہو گئی۔ چونکہ عرب کے لوگ اس ملک سبا کی تباہی کو کہاوت کے طور پہ، محاورے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور وہ اس تباہی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو اب عرب کے لوگوں کو سمجھایا گیا، جو کفار تھے، جو کفار مکہ تھے، اس صورت میں سمجھایا گیا، اس کو بتایا گیا کہ ملک سبا کی تباہی سے تم عبرت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو۔ اور قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں۔ واقعات کا وہی پہلو دیا گیا ہے جو عبرت کا پہلو ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بہت ساری صورت میں جو واقعات سنے ہیں، ان تمام واقعات کا مطلب یہی ہوتا ہے، جیسے قوم سمود پہ، قوم عاد پہ، قوم نوح پہ، قوم لوط پہ، اور بنی اسرائیل کی قوم پہ جو عذاب آیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ کفار و مشرکین کو ان کے بارے میں بتایا جائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عبرت کے طور پہ وہ ایمان قبول کر لیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اسلام کو وہ مان لیں، اللہ اور رسول کی وحدانیت کا اقرار کر لیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ سبا کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ صرف اور صرف وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام خوبیاں آخرت میں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو بارش ہوتی ہے اور پانی زمین میں جاتا ہے، اسے اللہ جانتا ہے، اور جو مردہ زمین میں جاتا ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ جو کیڑا بیج زمین میں جاتا ہے، یعنی کیڑے مکوڑے بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ کیڑے مکوڑے جس کو ہم دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر کیڑے کی ہر جنبش کو بھی جانتا ہے۔ اور زمین میں جو ہم بیج بوتے ہیں اس میں پانی ملتا ہے، اور پانی ملنے کے بعد وہ ایک پودا درخت ہوتا ہے، پودے کے بعد وہ ایک جو ہے درخت کی شکل میں تنا، پھل، پھول، شاخیں، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ اور جو کیڑا بیج زمین میں جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور جو اس سے نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی جب ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس بیج سے پودا ہوتا ہے، اور وہ پودا پروان چڑھ کے درخت اور پھل پھول وہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ جو پانی زمین سے نکلے سب اللہ جانتا ہے، یعنی جو بارش آسمان سے ہوتی ہے اور جو زمین میں داخل ہوتی ہے بارش، اور زمین میں داخل بارش کی وجہ سے یہ پیڑ پودے درخت اناج جو پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے ہو بہو واقف ہے۔
اور اگلی آیت میں ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی رحمتیں اترتی ہیں، بلائیں بھی اترتی ہیں اور بارشیں، یعنی جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور آسمانوں میں جو چیزیں بلند ہوتی ہیں اسے اللہ جانتا ہے، کیا؟ نیک اعمال، برے اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کی روحیں نکلتی ہیں تو روحیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ پانی جو ایواپوریٹ ہو کر یعنی بخارات کی شکل میں وہ اوپر جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بلند ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کی تعداد کو بھی جانتا ہے، اور وہ کہاں سے وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی مثلا اس خطے سے، اس ایریا سے جو ہے وہ بخارات ایواپوریٹ ہو کے جو ہے وہ بادل میں گئی اور بادل سے جو ہے بارش ہوئی، تو کون سے مقام پہ ایواپوریٹ ہو کر ہوا وہ بادل میں جا کے ٹکراتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے، کتنی بارش ہوتی ہے اور وہ بارش کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی آسمان میں کتنی بھاپ اوپر جاتی ہے، بادل سے ٹکراتی ہے، اور وہ بارش جو ہوتی ہے، بارش کا ہر قطرہ، ہر جو ہے ڈراپ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ کافروں نے کیا کہا؟ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، یعنی ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور کبھی اٹھیں گے نہیں، اور قیامت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اے محبوب آپ فرمائیے، یعنی یہ کفار مشرکین کیا کہتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ مٹی ہو جائے گا، اور بروز قیامت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے بھی لوگ اس کائنات میں زندہ ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور جب دوسری وہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ، یعنی جتنی پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ زندہ ہیں اور جتنی مخلوق زندہ ہے سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دوسری جب وہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ وہ اٹھ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے اور دوڑنے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے، کیا؟ قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ وہ انہیں پتہ چلے گا آج کیا ہو گیا، ہم برہنہ حال ہیں، اور اپنی فکر میں وہ کیا دوڑیں گے، بھاگیں گے، آگے جائیں گے۔ اس کے لیے مالک یوم الدین، یہ پورا جو ہے روز جزا کا مالک اللہ ہے، تو یہ روز جزا جو ہے یعنی قیامت کا دن، اور قیامت کے دن جو حسابات ہوں گے، یہ بڑی لمبی طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ مختصر پہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا؟ اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قیامت ضرور بضرور آئے گی۔ یعنی یہ کفار و مشرکین جو یہ سوچتے تھے قیامت نہیں آنے والی، انسان جب مٹی ہو جائے گا تو پھر کیسے زندہ ہوگا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے، کیا؟ کہ قیامت ضرور آئے گی، میرے اس رب کی قسم جو غیب کو جاننے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے آسمانوں میں کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، یعنی آسمان میں کروڑ ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، تارے ہیں، ان کی روشنی کتنی ہے، کب یہ سورج طلوع ہوتا ہے، کب سورج غروب ہوتا ہے، بادل کہاں بارش برساتا ہے، بادل کہاں بارش برساتا ہے، کہاں پہ موسم وہ گرمی ہوتی ہے، کہاں سردی ہوتی ہے، یعنی یہ سارا جو نظام ہے عرش پہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ اور کیا؟ آسمان میں کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ چیز زمین میں ہو اور چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ خوب بیان کرنے والی روشن کتاب لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ قرآن کریم کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی قرآن کریم کی چینجنگ نہیں لا سکتا، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں پیدا کر سکتا، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے۔ اور قیامت کیوں آئے گی؟ کیا قیامت کیوں آئے گی؟
تاکہ دنیا کا قیام ابس نہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم جو دنیا کا کام کرتے ہیں اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہم مووی دیکھنے جاتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہوتا, وقت برباد کرتے ہیں. ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہوتا, گانے سنتے ہیں, ڈانس دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے کارٹون دیکھتے ہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, بس ایک وقت برباد کرتے ہیں. کارٹون دیکھنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا ہے نا, ڈرامے دیکھنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا, فلمیں دیکھنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا, ناچ اور گانے دیکھنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح سے خواتین کو دیکھنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا, گرل فرینڈ سے بات کرنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا, عورتوں سے بات کرنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا ہے نا, چوری چماری کرنے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا. یعنی جو ہم غلط کام کرتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, ہم فیشن پرستی کرتے ہیں, ہم فیشن کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کیوں فیشن کر رہے ہو؟ آپ یہ فیشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا کوئی مقصد اکثر نہیں ہوتا. 90% ہم وقت برباد کرتے ہیں. یعنی ہم 12 بجے رات میں سوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے 9 بجے دن میں اٹھتے ہیں, 10 بجے آفس جاتے ہیں, اور آفس میں بھی جو ہے نا بے دلی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کسی طرح سے وقت برباد کر دیتے ہیں. تو ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, بس ہم جی رہے ہیں, بس کھانا ہوتا ہے, پیٹ بھر لیتے ہیں, ہمارے کوئی مقصد نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے ہم کھا لیتے ہیں, ہم مزہ آ گیا کھا لیتے ہیں, لیکن کیا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی, اور سنیں, جو بھی اپنی زندگی میں مقصد کے تحت کام کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے. ہاں, میری زندگی میں مقصد کیا ہے؟ مجھے IAS آفیسر بننا ہے. کس لیے بننا ہے؟ قوم کی خدمت کرنا ہے. مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے. کس لیے بننا ہے؟ کہ ڈاکٹر بن کر ہم غریبوں کا علاج کریں گے. ہمیں جو ہے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے, ہمیں آئی کا ماہر بننا ہے, اس لیے کہ ہم جب آنکھ کے ماہر ہو جائیں گے تو جتنے نابینا لوگ ہیں ہم ان کا علاج کریں گے. اس طرح سے ہم طبیب بننے کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے. تو جو انسان اپنے مقصد کے تحت کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس کا ایک مقصد ہے, ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود میں لایا, اس کائنات کو پیدا کیا, اس کا ایک مقصد ہے. تو کیا قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ دنیا کا قیام ابس نہ ہو. یعنی اگر قیامت نہ آئے تو مطلب کیا؟ ہم کسی طرح زندہ رہیں, چوری کریں, کسی کا مرڈر کر دیں, کسی کو ختم کر دیں, کسی کو تکلیف دیں, چغلی کریں, غیبت کریں, زنا کریں, گالیاں دیں, جھوٹ بولیں, اور ایک انسان بہت نیک کام کرے, تو دونوں میں سے کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. آپ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں, ایک شخص دنیا میں سارے برے کام کرتا ہے, اور دونوں میں کوئی فرق نہ ہو, بس وہ کھا کر, بس وہ زندگی گزار کر, اس دنیا میں زندگی وہ گزارے کسی طریقے سے, کھا پی کر بڑھاپا آیا ہے نا, بچپن ہوا, جوانی ہوئی, بڑھاپا آیا, مر گئے, ختم ہو گئے. نہیں, مقصد ہے. اللہ نے جو دنیا بنائی ہے, اتنے سارے فرشتوں کو پیدا کیا ہے, نظام شمسی کو پیدا کیا ہے, جس میں عطارو ہے, زہرہ ہے, زمین ہے, مریخ ہے, مشتری ہے, زحل ہے, یورینس ہے, نیپچون ہے, پلیٹو ہے, والکن ہے. یہ ساری جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز, ایک ذرہ بھی بنایا تو وہ مقصد کے تحت بنایا. تو دیکھیں, قیامت اس لیے آئے گی کہ اسے جزا و سزا دیا جائے. یعنی یہ دارالامتحان ہے. یعنی جب ہم امتحان میں ہم جاتے ہیں تو امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک پرچہ ملتا ہے, ہمارے پاس جو ہے ایگزامینیشن ہال میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایگزامینیشن میں جو ہم نے لکھنا ہے وہ ہم لکھتے ہیں. لکھنے کے بعد جو ہے 1 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے. ہاں, آپ نے کلاس 10 میں جو ایگزامینیشن میں جو لکھا تھا, آپ نے 100 مارکس سے سوالات آئے تھے, آپ نے 90 مارکس سے سوالات لکھے ہیں, تو آپ کو کتنا ملتا ہے؟ 80 ملتا ہے, اور یا تو 90 ملتا ہے. یعنی جو آپ نے صحیح لکھا اس کا پھر آپ کو رزلٹ دیا جاتا ہے. ہاں, آپ نے کلاس 10 فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا, 60% مارکس آپ کا آیا, آپ نے 70% مارکس آیا, آپ نے 75% لیٹر مارکس آیا ہے نا, 80% جو ہے وہ اسٹار مارکس آیا. اس طرح سے جو ہے آپ 95, 98, 99%, 100% لا کر اسکول ٹاپ کرتے ہیں, کالج ٹاپ کرتے ہیں, 12 میں, گریجویشن میں ہے نا. اسی طرح سے آپ گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے, کامیابی سے آپ کو نوازتا ہے, اور آپ ایک بڑے گیزیٹڈ آفیسر میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو جو آپ نے ایگزامینیشن ہال میں لکھا ہے وہی رزلٹ آپ کو ملنے والا ہے. تو اسی طرح سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 60 70 80 90 سال کی جو زندگی دی ہے، اسی زندگی میں تمام چیزوں کو دیا ہے. کیا کہ آپ اس 60 70 80 سال کی زندگی میں 24 گھنٹے ہم نے دیے ہیں ہر دن میں، اور 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے آپ کو سونے کے لیے بھی دے دیے. آپ کے پاس 16 گھنٹے جاگنے کے لیے ہیں. جاگنے میں آپ اچھے کام کرتے ہو یا برا کام کرتے ہو، آپ کامیابی کی طرف جاتے ہو یا ناکامیابی کی طرف جاتے ہو، آپ کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو، آپ جو ہیں سب سے بہترین اخلاق کے پیکر بننا چاہتے ہو یا سب سے بدترین اخلاق کے پیکر بننا چاہتے ہو. آخر آپ نے کس چیز کو انتخاب کرنا ہے، آپ نے کس چیز کو چننا ہے، آپ نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے مقصد میں ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس لیے دنیا بنائی کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے قیامت میں ان کا جو ہے رزلٹ کیا ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ برے عمل کریں گے ان کا کیا ہوگا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اسی طرح سے ہر چیز کا حساب ہوگا. تو میں نے تو ایک مختصر طور پہ ساری بات کہہ دی کہ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے کیا ہے، جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کفار و مشرکین سے، کیونکہ مکہ میں اور مدینے میں تمام کے تمام لوگ کافر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کفار سے خطاب کیا ہے، مشرکین سے خطاب کیا ہے، بتوں کو پوجا کرنے والے سے خطاب کیا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں سے خطاب کیا ہے. اور جو اللہ کو جھٹلاتے، رسول کو جھٹلاتے، قرآن کو جھٹلاتے، وحی کو جھٹلاتے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے، نبیوں کو جھٹلاتے، صحابہ کو جھٹلاتے، ان کا ہی ذکر ہے قرآن میں. تو ہم تو خوش نصیب ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، مگر ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی ہم نیکی سے بہت دور ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنا ہوگا، اور ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم تبلیغ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں، یہی ہمارا مقصد ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. یعنی جو کفر سے توبہ کر لیا، جنہوں نے شرک سے توبہ کر لیا، جنہوں نے بدعت سے توبہ کر لیا، جنہوں نے گمراہی سے توبہ کر لیا، جنہوں نے غلط کاموں سے توبہ کر لیا، جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو مان لیا، ان کے لیے کیا ہے، وہ ہدایت پر ہیں، وہ رہنمائی پر ہیں. وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ لوگ اللہ کی رضا پا گئے، وہ لوگ اللہ کی خوشنودی پا گئے، اور ان کے لیے صلہ ہے. کیا؟ جنت میں صلہ ہے، اچھے عمل کا صلہ ہے. جو انہوں نے دنیا میں قربانیاں دیں، جو انہوں نے اپنے نفس پہ قربان کیا، ان کے لیے کیا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ہے. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کہ کبھی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، رسول پہ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، تابعین پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو عاجز کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. مگر وہ ناکام ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اسرائیل کو، اس کے بعد جو ہے یو ایس کو، یورپین کنٹریز کے کچھ ممالک کو، وہ چاہتے ہیں کہ اس اسلام پہ وہ حملہ آور ہوں، اسلام کو وہ نقصان پہنچائیں، اسلام کو اذیت دیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ تم جتنا زیادہ اس اسلام کے پیچھے پڑو گے، ہم اسلام کو اور مضبوط کرتے چلے جائیں گے. لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ 220% لوگ کنورشن ریٹ جو ہے، وہ ریورشن ریٹ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ اسلام کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو یہ اذیت بخشی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ تم چاہے جتنے بھی اعتراضات کر لو، چاہے تم جتنے بھی قرآن پہ، قرآن کی آیتوں پہ، رسول اللہ علیہ وسلم پہ، اور معاذ اللہ کے قوانین پہ تم جتنے بھی اعتراض کر لو، کیا تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم ہمیں تنگ نہیں کر سکتے.
تم خود جو ہے وہ تنگ ہو جاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں ہے یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا دردناک عذاب ہے وہ انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا غضب ہوگا ان لوگوں پر جن لوگوں کو علم دیا گیا، وہ جانتے ہیں وہ قرآن آپ کی طرف، رب کی طرف سے نازل ہوا، وہ بالکل سچا کلام ہے۔ پہلے تو کس کا ذکر ہوا کہ جو لوگ اچھے ہوں گے ان کے لیے ان کا صلہ اچھا ہے، اور جو لوگ برے ہیں، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور ان کے لیے بے انتہا خوفناک، دردناک، غضبناک عذاب ہے، اور وہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سکسیسفل رہیں گے۔ اور اللہ کا غضب ہوگا کن پہ؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس نبی آئے، ان کے پاس قرآن آیا، ان کے پاس وحی آئی، ان کے پاس فرشتے آئے، ان لوگوں نے اللہ کی دعوت کو پھیلایا، انہوں نے بتایا کہ دین یہ ہے، قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت یہ ہے، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ پھر وہ سچا کلام ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، اور عزت والے سب خوبیوں کے مالک رب کی راہ یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور کافروں نے کہا، یعنی بہت سارے، ایک تو کافر وہ ہیں جو سیدھا ڈائریکٹ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، رسول کو جھٹلاتے ہیں، ایک تو کافر کو وہ قسم ہو گئی، اور ایک وہ کافر ہیں جو مانتے ہیں ہاں رسول اللہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، مگر سیدھے راہ پہ نہیں آتے، مانتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے، یہ مذاق کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسا مرد بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ ریزہ ہو جائے گا، بے شک اس وقت تم نئی پیدائش میں دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ طنز کر رہے ہیں، یہ تنقید کر رہے ہیں، اے کافروں، اے مشرکوں، دیکھو یہ نبی جو ہیں یہ دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری موت ہو جائے گی، ہم ریزہ ہو جائیں گے، قیامت کے روز ہم ریزہ ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈی ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم جیسے ابھی زندہ ہیں اسی طرح سے وہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی وہ ہنس رہے ہیں، وہ ٹھٹا لگا رہے ہیں، وہ مزاق کر رہے ہیں، ارے ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، مٹی کی طرح وہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کیسے انسان زندہ ہو جائے گا؟ پھر اگلی آیت میں ہے بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یہ کافر، یہ خود اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی گرفت میں ہیں، اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑے گمراہ لوگ ہیں، یہ بہت بڑے کافر لوگ ہیں کہ اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنی زیادہ تبلیغ کرنے کے باوجود، اتنی زیادہ دین اسلام کی دعوت دینے کے باوجود بھی ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا مسلک یہ ہے، ان کا مشرب یہ ہے، یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا ان چیزوں کی طرف جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں، کیا یہ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی آسمان اور زمین سے جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس پر وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا جب وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کے سامنے، اس کی گرفت کے سامنے بے بس ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ وہ ساتوں آسمان کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض صورت میں یہ کہا کفار و مشرکین سے کہ تم کیوں نہیں ان آسمان اور زمین سے نصیحت حاصل کرتے ہو، اور تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو بس قرآن جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو، قرآن جیسی ایک بس لفظ لا کر دکھا دو تو میں مان لوں گا۔ مگر جب وہ قرآن کے کلام کو سنتے اس کے بعد ان کا دل دہل جاتا، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ قرآن کے خلاف ایک لفظ بھی
لا کر نہیں دکھا پاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, اور وہ دور کی گمراہی میں ہے, یعنی بہت بڑے گمراہ ہیں. اور کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا ان چیزوں کی طرف جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں؟ کیا یہ کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ پوری کائنات، عرش ہے، ساتوں آسمان ہے، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچن، پلیٹو، اتنے سارے نظام شمسی ہیں. اس کے بعد جو ہے سورج آگ تاگ دھکتا ہوا گولا ہے، دن اور رات کا ہونا ہے، آسمان اور آسمان میں کروڑہ کروڑ تارے، ایک تارا جو زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے. تو کیا یہ اللہ کی چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ اتنے سارے جاندار ہیں، اتنے سارے پیڑ پودے ہیں، اور پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، اور ہزاروں لاکھوں قسم کے جاندار ہیں، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں. کیا یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ کم سے کم ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی کبریائی اور اللہ کی پاکی کے بارے میں سوچتے، اور اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کے مقام معبودیت کو سمجھ پاتے، اللہ کی الوہیت کو سمجھ پاتے. یعنی اتنے سارے معجزات ہیں، اتنے ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو نہیں سمجھ پاتے. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا اس کے بارے میں سوچتے نہیں؟ کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ غور نہیں کرتے؟ آسمان اور زمین سے جو قدرت کی نشانیاں ہیں، اس پر وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کے سامنے اور اس کی گرفت کے سامنے بے بس ہیں. یعنی ہماری کوئی حقیقت نہیں، ہمیں تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. تھوڑا ٹھنڈا آتا ہے، ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں. تھوڑی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، ایک کھٹمل کے کاٹنے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. اس کے بعد جو ہے ایک بچھو کاٹ لیتا ہے، ایک چھوٹا سا جانور کاٹ لیتا ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے. ایک چونٹی کاٹ لیتی ہے، ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے. ایک کوئی ہمیں تھپڑ مار دیتا ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے. کوئی ہمیں گالیاں دیتا ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے جسم کے کوئی اعضاء پرابلم ہو جاتے ہیں، کتنی زیادہ ہاتھ کٹ جاتا ہے. کسی کو بلڈ پریشر پہ وہ پرابلم ہوتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اے باری تعالیٰ مجھے موت دے دے، اس زندگی سے اچھا ہے تو مجھے موت دے دے. یعنی تھوڑی سی پرابلم ہوئی اور جو ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اسے بخار آ گیا ہے، اسے سردی ہو گئی ہے، اسے کھانسی ہو گئی ہے، اس کو جو ہے نا دل میں جلن ہو گئی ہے، پیٹ میں قبض ہو گیا ہے نا، گیسٹرک ہو گئی ہے، لیکن وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ ہم سے کون سی خطا ہو گئی، معاذ اللہ. وہ ہے نا کفریہ باتیں کرنے لگتا ہے، اے اللہ ہم سے کون سی خطا ہو گئی جس کی تمہیں یہ سزا دے رہا ہے. ارے دن بھر تو خطا کرتا رہتا ہے، دن بھر تو اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے. صبح سے لے کر رات تک ہر وقت تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، پھر بھی کیا انسان بولتا ہے ہم سے کون سی خطا ہو گئی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سزا پہ پکڑ لے، سزا پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سزا کو پکڑ لے، یعنی اس کی پکڑ کر لے، یعنی تمہارے گناہوں کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر لے تو تم جو ہے کبھی بخشے نہیں جاؤ گے. تو مگر دیکھیں ہم کس طرح سے ناشکری کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم ایک بے بس ہو، تم زمین سے اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا اپنے منہ میں ڈال نہیں سکتے. کیوں؟ کہ تمہارے دانت میں درد ہے، تمہارے دانت میں بے انتہا درد ہے. تمہارے سامنے اچھی بریانی رکھی ہوئی ہے، تمہارے سامنے نہاری رکھی ہوئی ہے، تمہارے سامنے اچھی غذائیں رکھی ہوئی ہیں، 10-20 قسم کے تمہارے سامنے غذائیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ تمہارا دانت درد کرتا ہے تم اسے کھا نہیں سکتے. تمہارے سامنے بہت ساری اچھی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن کیا تمہیں بخار ہے، تمہیں کوئی چیز کھانے کا دل نہیں کرتا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم بے بس ہو، تم کمزور ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں. کیا ساری بادشاہت، ساری حکومت، ساری شہنشاہیت کس کی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور اگلی آیت میں ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں. اللہ اکبر. دیکھیں کفار و مشرکین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبرت حاصل کرنے کو کہا. کیا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے برسا دیں اور انہیں ہلاک کر دیں. یعنی آسمان سے بجلی آئے، آسمان سے پتھر گرنے لگے اور ہلاک ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں.
سونامی آ جائے، زمین میں دھس جائیں، اسی طرح سے جو ہے نا وہ پانی بارش آ کر کسی بھی بہانے سے وہ مر جائیں گے۔ ایک مچھر کاٹ لے گا، ڈینگو مچھر، ملیریا کاٹنے کے بعد جو ہے وہ مر جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے کہ کس کی پکڑ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانی ہے، عبرت ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ مگر کون توبہ کرتے ہیں، کون روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری عبرتیں ہمارے لیے دی ہیں پورے قرآن میں، تمام قوموں کی ہلاکت کو، جو قوم اللہ کی نافرمانی کی، جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، ان تمام قوموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، عبرت کے واسطے سے، عبرت کے لیے۔ مگر دیکھیں کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے اور کہتا ہے اے باری تعالیٰ میں اس کائنات کا سب سے بڑا گنہگار بدکار انسان ہوں، اے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ انسان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، انسان جو ہے وہ بدبخت ہے، وہ بد کردار ہے اور اپنے بد اخلاقی سے اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اپنے کلمات کے ذریعہ اپنے ایمان کو اور تباہ کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور کفریہ کلمات کے ذریعہ اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ اور ہر اس بندے کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، یعنی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ اور ہر انسان کے لیے یہ تمام جو واقعات ہیں کیا کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھے اور یہ چند روزہ زندگی سے وہ روگردانی کرے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے اس کے لیے تیاریاں کریں۔ اب دیکھیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور بے شک داؤد کو ہم نے اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ کیا؟ داؤد علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے فضل و کرم عطا فرمایا، اس پر ہمارا فضل تھا۔ ہم نے پہاڑوں سے کہا یا جبالو، اے پہاڑوں تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ فرما بردار رہو۔ اب سوچیں کہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا کرتا تھا۔ اور ہم نے پرندوں سے کہا داؤد کے فرما بردار رہو، جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تو پرندے، درندے، چرندے سب جمع ہو جاتے اور آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا اور ہم نے ان سے فرمایا کہ بڑی وسیع ذرے بنائے، اور وہ لوہے کی جیکٹ جو سینے پر کمر تک تلوار کے وار سے روکتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے داؤد علیہ السلام کو عظمت دی، کہ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ تمام جانوروں کی باتوں کو جانتے تھے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتا، دریا بھی اللہ کا ذکر کرتا، سمندر بھی اللہ کا ذکر کرتے، ہوائیں بھی اللہ کا ذکر کرتی، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرندے، پرندے، جانور، تمام لوگ کس کا ذکر کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ کی شان کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ سوچیں ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آپ سوچیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں ایک جو ہے طوطا آ گیا، انہوں نے طوطے کو قید کر لیا۔ تو جب طوطے کو انہوں نے قید کر لیا تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دن یہ خیال آیا کہ چلیں اس طوطے کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے طوطے کو آزاد کر دیا تو طوطے نے کہا پتہ ہے کہ مجھے کس چیز نے قید کر لیا تھا، آخر مجھ سے کون سی خطا ہو گئی تھی کہ تو نے مجھے قید کر لیا تھا؟ وہ پیرٹ، وہ طوطا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، پتہ ہے جنید بغدادی تم نے مجھے کیوں قید کر لیا تھا کہ میں ہر وقت
اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتا تھا، میں ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کیا کرتا تھا، میں ہر وقت اللہ کی شان الوہیت کو، شان ربوبیت کو بیان کیا کرتا تھا، جس لمحے میں ساکت ہو گیا، جس لمحے میں نے اللہ کے ذکر کو بند کر دیا، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں مجھے پکڑوا دیا اور مجھے قید کر دیا۔ تو جس لمحے میں نے اللہ کے ذکر سے خود کو سائلنس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پکڑ کے قید کر دیا۔ تو اے جنید بغدادی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہت خوشیاں دے، تجھے بڑی لمبی عمر دے۔ وہ طوطا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دعا دے کر چلا گیا۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عبرت دی؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس واقعہ کے ذریعہ، اس پرندے کے واقعہ کے ذریعہ یہ عبرت ملی کہ دنیا کی ساری مخلوق، پہاڑ، دریا، سمندر، چاند، تارے، سیارے، ستارے، فرشتے، انسان اور جنات کو چھوڑ کر ساری مخلوق، 18,000 مخلوقات، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، بڑا طویل جو ہے یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کون کون اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا جبالو، اے پہاڑوں، تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ فرما بردار ہو جاؤ، یعنی داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تم بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ۔ اسی طرح ہم نے پرندوں سے کہا داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا پرندوں سے کہ تم داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو جاؤ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ تو سارے درندے، سارے چرندے، سارے پرندے اور پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ وہ کون سا ذکر تھا؟ وہ کون سا ذکر تھا؟ وہ اللہ عالم بالصواب، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کون سا ذکر کر رہے تھے، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساری مخلوق وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو رہی تھی۔ تو سوچیں، ایک انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور جب سارے پرندے، سارے چرندے، سارے درندے، سارے پہاڑ سب مل کر داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا۔ اب یہ ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کی خوش نصیبی پہ قربان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کتنا بڑا مرتبہ بخشا، کتنا مرتبہ، کتنا بڑا مقام عطا کیا کہ ان کے ساتھ ساری مخلوق بھی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی، ساتھ میں داؤد علیہ السلام کے وہ ذکر کرتی، اور اس کے بنانے میں اندازے کا پورا خیال رکھو۔ یعنی داؤد علیہ السلام یہ ذرہ ایسے بناتے کہ ان کے سینے پر بالکل درست ہوتی، اور تم جب اچھے اعمال کرتے رہو، بے شک میں تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہوں۔ یعنی پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ تم نیک عمل کرتے رہو، تم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور تم جب اچھے اعمال کرتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا کو کر دیا۔ سوچیں، یہ تو داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ اب سوچیں ایک اور نبی کے بارے میں، ایک اور رسول کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا کو کر دیا۔ آپ کی صبح کی سفر کا 1 مہینے کی مسافت تھا، اور آپ کے شام کا سفر 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا۔ یعنی ایک دن میں، کیا ایک دن میں آپ 2 مہینے کی مسافت آپ طے کر لیا کرتے تھے۔ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ وقت کو اور گھڑی کو اور لمحات تو کم کر دیتا ہے، اور بہت سارے کام اس میں کر لیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کی مقام معبودیت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک سیٹلائٹ کو دیکھ لیں، پہلے ایک وقت تھا کہ جو ہے کوئی بھی چیز دور جانے کے لیے کتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہم جب بچپن میں تھے تو جب ہم نانی کے یہاں جایا کرتے تھے تو کس کے ذریعے جاتے تھے؟ ٹھیلا کے ذریعہ، اس کے بعد جو ہے بیل گاڑی کے ذریعہ،
اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے وہ ہم جو ہے ایک رکشہ اور یوں کہیں گے کہ ٹم ٹم کے ذریعہ، اس کے بعد دھیرے دھیرے ترقی ہوئی، اس کے بعد آٹو کے ذریعہ، اس کے بعد جو ہے وہ سائیکل کے ذریعہ، اس کے بعد ابھی جو ہے موٹر سائیکل ہے، اور اس کے بعد ابھی ہے کار کے ذریعہ، اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے اور ترقی کیا، جان رائٹ برادرز نے ہیلی کاپٹر ایجاد کیا، اسی طرح جو ہوائی جہاز کے بعد ابھی اس سے بھی زیادہ تیز جو ہے وہ جیٹ ہیں، اس کے بعد راکٹ ہیں، اب اس سے بھی زیادہ تیز رفتار چلنے والی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، سیٹلائٹ ہیں۔ تو اس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے۔ تو کیا ہے، یعنی پہلے جہاں پہ جو موڈ آف ٹرانسپورٹ تھے وہ بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ تھے، اور آج بھی وہی ہے، لیکن ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی تو کیا ہے نا، کم وقت میں ہمیں جانا ہے مونا سے چاند بیگھا، ہم کل ٹم ٹم کے ذریعے جاتے تھے، رفیع گنج سے چاند بیگھا کیسے جاتے تھے؟ ٹم ٹم کے ذریعہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اب جو ہے رفیع گنج سے چاند بیگھا کے لیے کیا، اب آٹو دے دیا، اب ہمیں کار دے دیا، اب ہم رفیع گنج سے چاند بیگھا جاتے ہیں کار کے ذریعہ۔ کل ہم ٹم ٹم کے ذریعے جاتے تھے تو لگتے تھے 2 گھنٹے 1 گھنٹے، ہے نا، پیدل جایا کرتے تھے، لیکن اب ہم اگر تیز رفتار گاڑی سے جاتے ہیں تو 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، 20 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور تیز چلاتے ہیں اڑاتے ہوئے جاتے ہیں تو 12 سے 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام وہی رکھا، دوری وہی رکھی، لیکن کم وقت میں ہم نے وہ ڈسٹینس پار کر لی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے کم وقت میں وہ بہت سارا کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کی ربوبیت ہے، وہ اللہ کی الوہیت ہے، جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو چیز تصور سے باہر ہو جائے وہی تو غیب ہے، جو چیز ہمارے علم سے باہر ہو جائے وہیں سے تو قدرت کا شروعات ہوتا ہے، وہیں سے قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ آپ کے لیے ایسے چشمے تھے کہ جس سے پگھلا ہوا تانبا نکلتا تھا، اور آپ اس پگھلے ہوئے تانبے سے بے شمار کام اپنے خدام سے کروایا کرتے تھے۔ اور جنات کو ہم نے ان کے قابو میں لیا۔ اللہ اکبر، ہم جو جنات ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ارد گرد کون ہے؟ جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ اب سوچیں، اگر ہم فرشتے کو دیکھ لیں گے، جنات کو دیکھ لیں گے، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا، تو اگر ہم فرشتوں کو دیکھ لیں اور جنات کو اپنے قریب دیکھ لیں، ہمارے قریب ہیں، ہر انسان کے قریب ہیں۔ ہمارے سامنے بھی جنات کھڑا ہے، ہمارے سامنے دونوں فرشتے ہیں، یہ دونوں رائٹ ہینڈ پہ لیفٹ ہینڈ پہ دونوں سائڈ میں ہر انسان کے اوپر فرشتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ اللہ کی مخلوق دکھائی دے دے تو کیا ہے، ہم تو ڈر جائیں گے، ہم تو خوف کر جائیں گے، ارے ہمارے بغل میں جنات کھڑا ہے، یہ آگ کا بنا ہوا جنات ہے، ہمارے بغل میں جو ہے یہ فرشتے کھڑے ہیں، ہمارے اوپر 2 فرشتے ہیں، ہم تو ڈر جائیں گے، ہم تو اسی وقت مر جائیں گے خوف سے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ ہمارے سامنے جنات کھڑا ہے، سب کے سامنے۔ ہمارے پاس ابھی جو ہے 2 فرشتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں۔ وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کا مقام ہے۔ بس ہم سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، جو ہے ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتے۔ بس ہم اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر سکتے ہیں، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اے جنو انسان، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند کیا، دیکھیں۔ اور جنات کو ہم نے ان کے قابو میں لیا، وہ جنات ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات کا وہ کنٹرول دیا تھا، ان جنات میں سے کوئی بھی ہمارے حکم سے شرکسی کرے، یعنی روگردانی کرے۔ اور جو روگردانی کرتا ہے اسے
بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی جو ہے یہاں پہ جو ہے جنات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہے جنات، ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ کون ہم سے کرواتا ہے؟ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھ لیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں بیشتر یہ ہم سے کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ شیطان ہے کون؟ ہو از ڈیول، یہ جو شیطان ہے، یہ جو شیاطین ہے، یہ ہے کون؟ شیاطین جو ہیں وہ جناتوں کا سردار ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے۔ تو آگ سے کس کو بنایا ہے؟ شیطان۔ اور شیطان جو ہے وہ ابلیس، وہ تمام جناتوں کا اور تمام فرشتوں کا وہ استاد تھا، مگر چونکہ اس نے ایک غلطی کی جس کی وجہ سے جنت سے بے دخل کر دیا گیا، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور وہاں سے بے دخل کر دیا۔ بڑی لمبی جو ہے وہ گفتگو اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، شیطان کے حوالے سے، لیکن سمجھ جائیں کہ جنات جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ سوچیں، جنات جو ہے نا وہ شیطان کی نسل ہے۔ بہرحال لیکن جنات میں بھی بہت سارے نیک جنات بھی ہیں، بہت سارے برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جنات میں بھی جس طرح سے انسان میں اچھے انسان ہیں اور برے انسان ہیں، اسی طرح سے جو ہے جنات میں بھی اچھے جنات ہیں، برے جنات ہیں۔ جنات میں بھی ولی ہیں اور جنات میں بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر شیطان کا جو اصل ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ جنات سے ہے۔ یہ بات کو اور سمجھ لیں۔ تو اور جو روح گردانی کرتا ہے ہم اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی اس جنات کے گروہ میں جو جن شرکسی کرتا اسے قیامت کے علاوہ دنیا میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے اذن سے اسے سخت سزائیں دیتے، جیسا وہ چاہتے ویسا حضرت سلیمان علیہ السلام کام کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت دی تھی کہ کوئی بھی جنات اگر غلط کام کرتا اور سلیمان علیہ السلام کے مرضی کے خلاف کام کرتا، دین اسلام کے خلاف کام کرتا، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جن پر وہ طاقت دی تھی کہ انہیں پکڑ لیتے، ان کو سزائیں دیتے۔ جس طرح سے آج انسان کے اوپر جو ہے اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں جیل میں جانا پڑتا ہے، ہمیں سزائیں دی جاتی ہیں، پولیس مارتے ہیں، ہے نا۔ سعودی میں اس کا نظام ہے 10 سال قید، 15 سال قید، 20 سال قید، عمر قید۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جنات پر تھی اور وہ جنات کو قابو میں کرتے تھے۔ اگر وہ غلط کام کرتے جنات تو ان کی سزا بھی دی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔